جی 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 مائک کے قریب آ جائیں پلیز. السلام علیکم. نان مسلم بھائی اگر ہیں کوئی ہمارا. پیوش راول ڈی ایف جنرل سیکرٹری. میری کاسٹ بھیل دراوڑ قبیلے سے میں وابستہ ہوں. میں عمر کوٹ میں رہنے والا ہوں. حاجی علی مراد راجڑ ایم پی ہے اس کے گاؤں میں. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں. 72 فرقوں میں جب کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو اس کو کون سا فرقہ دیا جائے یا کون سا فرقہ پہنایا جائے؟ زیادہ تھوڑی سوالات میں غلطی ہے تو معذرت. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, بہت اہم سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ اگر میں نے صحیح سنا, میں ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے, پتا چلا کہ بارادری میں. اگر میں صحیح سنا, انہوں نے کہا کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں اور اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں داخل ہوگا. بھائی صاحب اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے, قرآن میں بھی نہیں لکھا ہے, حدیث میں نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 72 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ فرقے. قرآن مجید میں لکھا ہے فرقہ بنانا حرام ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 159 159 وہاں لکھا ہے کہ جو بھی فرقے بنائیں گا یہ رسول تجھ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گا. قرآن کی کئی آیتیں فرقے بنانا حرام ہے. اس کے باوجود ترمذی کی صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 171, جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان جس طریقے سے عیسائی نے یا یہودی نے 71 فرقے بنائے, عیسائی نے 72 بنائے, مسلمان 73 بنائیں گے. 73 not 72 73 73. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان بنائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ. اب سمجھ رہے, قرآن میں صاف کہا گیا فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں, لیکن پھر بھی بنائیں گے. آپ کا سوال ہے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں جائیں گا؟ وہ مسلمان بنے گا. قرآن کی کئی آیتیں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن میں کہاں نہیں لکھی کہ باقی کچھ کہو. تو اسلام ایک ہی مذہب ہے. اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کرے گا, ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو. اپنے آپ کو کیا بولو؟ مسلمان, مسلم, فل سٹاپ. اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا اپنے آپ کو ندوی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی دیوبند سے پڑھا دیوبندی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مدینہ سے پڑھا مدینی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دینی لقب سے مسلم, صرف مسلم. ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہیے, دنیا بھر میں بٹے ہوئے, چاہے پاکستان ہو, چاہے ہندوستان ہو, کوئی بھی استان ہو. ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑے؟ جیسے کہ میں نے کہا کل اور پہلے بھی, یہ جو چاروں ائمہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ہم چاروں کی عزت کرتے. چاروں بڑے بڑے علماء تھے, کئی ائمہ تھے, بٹ یہ چاروں کے جو طلباء تھے انہیں اور فیمس کیا. یہ چاروں ائمہ ماشاء اللہ اپنے ذہن سے ہمیں دین سمجھانے لگے. اور میرے نزدیک جب میں یہ چاروں ائمہ کی کتابیں پڑھا ہوں اور علماء کے ساتھ میں اسٹڈی کیا ہوں, میرے والد شافعی تھے, میں رتنا گیری سے ہوں, بمبے میں پیدائش ہے.
تو بچپن میں شافعی پڑھانے آتے تھے میں. بٹ میرے والد ماشاء اللہ بہت کھلے ذہن کے تھے. وہ سارے علماء سے بہت قریب تھے اور گھر پہ ایوری سیکنڈ ڈے علماء آتے تھے. حنفی آتے تھے, شافعی آتے تھے, اہل حدیث آتے تھے ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجاہد القاسمی, قاضی مجاہد القاسمی حنفی فقہ کے بڑے فقی ہے, انتقال ہو گیا, اللہ انہیں جنت فردوس نصیب فرمائے. تو پہلے بار جو سیکھا میں حنفی مذہب کے بارے میں وہ تھے قاضی مجاہد القاسمی کے ساتھ. پھر علی میاں ندوی کے ساتھ گھر پہ آتے تھے, میں ان کو ملنے جاتا تھا جب وہ ممبئی آتے تھے. بھائی مولانا پاریک ہے, یہ سب لوگ سے تعلق تھے. پھر مختار ندوی صاحب اہل حدیث کے امیر, میرے والد صاحب جتنے امیر ہیں سب لوگ کو ماشاء اللہ یا گھر پہ آتے تھے, ہم ان کو ملنے جاتے تھے. اور میں تو بچہ تھا پہلے, 15 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا, پھر ہوا, اور میں ان سے سیکھتا تھا. میں کوئی مدرسہ نہیں گیا, لیکن بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھا اور دین سیکھا. پھر سعودی عرب گیا, شیخ عبدالعزیز فریفی, شیخ صالح منجد, ان کا معیار کچھ الگ ہے. ایک ددو مالکی اسکالر ہے, دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں نمبر 1 پہ, 1 پہ کا 2 پہ, لیکن ٹاپ 5 میں تو ہے یہ سب لوگ. ان سے بیٹھے, ان کے ساتھ سیکھے, ذہن کھلا. سب سے پہلی بار جب میں عربی سیکھنے گیا تھا, عربی میں مہارت مجھے نہیں ہے, ڈاکٹر فا عبد الرحیم انڈیا سے ہے, لیکن ان نے ایک نیا شروع کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں غیر عرب کو عرب سکھانے کے لیے. تو سب سے پہلے استاد جو میرے باہر کے تھے وہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم تھے, اور وہ کہتے تھے قرآن میں اتنے بار بھی پڑھو, کہاں لکھا نے اپنے آپ کو حنفی بولو, شافی بولو, دیوبندی بولو, مدنی بولو یا سلفی بولو. قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اور دیکھے جاؤ تو 95% سیم ہے. کچھ تھوڑا اوپر نیچے ہوئے گا, کوئی کہتا ہاتھ اوپر رکھنا افضل ہے, کوئی کہتا نیچے کرنا. میں تحقیق کرتا ہوں, تحقیق کرنے کے بعد میں بہت سخت ہوں فالو کرنے کے لیے, لیکن تحقیق کرنے کے بعد میں جو کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں, یہ عام لوگ بولتے ہیں میں ہی صحیح ہوں, یہ پرابلم ہے. میں ہی صحیح ہوں, آئی ایم اونلی رائٹ, I say I am also right. اسلام میں ماشاءاللہ اتنا وائڈ سکوپ ہے. چھوٹے چھوٹے بات پہ اختلاف پہ رفعتن کرنا چاہیے کہ نہیں, ہاتھ کا ماننا, جو اس پہ جھگڑے ہوتے, ڈیبیٹ ہوتے. اور چاروں ائمہ یہ مانتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرے ائمہ پہ عمل کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور میں بھی اس کو مانتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ میں مختلف ائمہ, مالکی تو یہاں نہیں ہے, ملکیہ, شیخ محمد حسن ددو نام سنا ہی نہیں ہوگا. کون سنا شیخ محمد حسن ددو کا نام؟ ایک بھی ہاتھ نہیں. ہاں ایک دو ہاتھ ہے ادھر. شیخ محمد حسن ددو موریٹانیہ کے ہے, میرے بہت قریب ہے, اور آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ عالم ہے, بٹ بیسٹ عالم کی ٹاپ 5 میں تو آئیں گے. حدیث کی نالج, قرآن کی نالج کی ہے, وہ سیکھا ان سے. ابھی قطر میں رہتے, قطر نے سٹیزن شپ دے دی ان کو, موریٹانیہ کے. شیخ عبدالعزیز فریفی تفسیر میں مہارت ہے ان کی ماشاءاللہ. وہ مجھے بلایا, وہ بولا کون تفسیر, میں بھی نہیں آتا تھا, میں بزی تھا. میں بولا میں بہت بزی ہوں. میں مارننگ میں ایک جن نے کہا محمد العریفی کا نام سنے آپ؟ محمد العریفی عرب ورلڈ میں بہت فیمس ہو. میں بولا بہت بزی ہوں, میں مارننگ میں آ سکتا ہوں. اچھا 7 بجے آؤ بریک فاسٹ کے لیے. 7 بجے گیا. شیخ عبدالعزیز فریفی بولے کبھی بھی آئیں گے, چلیں گا. میں بولا اچھا میں آتا ہوں 12 بجے. 12 بجے گیا, 4 بجے تک یہ تھا. مجھے پتا نہیں کون تھے شخص, بعد میں پتا چلا اتنے عالم میرے سے ینگ ہیں, ان کا علم. وہ کہنے لگے میرے کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ سے آپ کی اتنی تعریف کی ہے, پھر میں آپ کا ترجمہ دیکھا ویڈیو پہ, اور میری خواہش ہے آپ سے ملنے کی. میں ان کے علم کے حساب سے 0.0001% بھی نہیں ہوں. یہ علماء ہیں,
शेख अब्दुल अजीज फरैफी, शेख साले मुनज्जिद, इस्लाम Q&A, इस्लाम Q&A सुने .info, सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में। वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो इतने बड़े बड़े आलिम कभी भी नहीं कहते भाई आप हनीफी है, अगर पढ़ते रफत नहीं करते नो प्रॉब्लम, वो कहीं हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक्र। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बात पे, फरूरी बात पे, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इल्म हासिल करता हूं, और वो मुझे इज्जत देते तो मुझे शर्म आती, वो मेरा माथा चूमते तो मुझे शर्म आती। इतने बड़े आलिम बोलते नहीं नहीं आप तकाबिल अध्ययन में माहिर है। अरे भाई मैं माहिर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं भाई। वहां के बड़े बड़े अरबोपति बिलियनर मेरे गाड़ी का दरवाजा खोलते, शर्म आती। अरब लोग अल्लाह ने इज्जत दिए तो दीन की कदर करते, दाई की कदर करते, शर्म आती है। जहां तक के मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम देखता है वो यही देखता है कि हनफी है, कि शाफी है, कि देवबंदी है, कि बरेली है। वो मुसलमान है, मारो, हम आपस में झगड़ते। हम अगर एक हो जाएंगे, हम मुसलमान एक हो जाएंगे तो कोई माई का लाल हमें कुछ छू नहीं सकता है। माफ करना जरा जबान मेरी मुंबई की हो गई। इंशाअल्लाह कोशिश तो कर रहे, हम कोशिश ही कर सकते, बाकी अल्लाह पे छोड़ते। जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी मुझे बात करने की, और बात करने के टाइम में मैं चुप बैठ जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सलाहियत ले लेगा, क्या डरने का। हम तो अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जिंदगी वक्फ कर दी, तो क्या डरना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। आपके पास भी इस मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी इकोनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में आज के तारीख में नंबर 1 है। मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम तो सुना होंगे आपने, जानते होंगे, लेकिन आज की तारीख में नंबर 1 है। और एक शख्स थे जो इंतकाल हो गया, उनका नाम है डॉक्टर हामिद हुसैन हसन। किसने डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम सुना? बड़े लोग नहीं सुना। आप पाकिस्तान में रह के डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हामिद हुसैन इजिप्शियन है, मिस्री है, जो इस्लामाबाद में उनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। आपकी फैजल मस्जिद तो किसने बनाया? डॉक्टर हामिद हुसैन हसन इकोनॉमिक्स के माहिर है। शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, अरब वर्ल्ड में शेख बोलते, इंडिया पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना बोलते, तो शेख अलग अलग लक़ब देते। ये दोनों माहिर है, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उनने 19 साल, वो कहते थे, मुझे काफी गरीब थे मेरे, अभी इंतकाल हो गया, 19 साल इस्लामाबाद में वो थे और बेनजीर भुट्टो से लैंड ली और $500 बिलियन कम उन्हें कलेक्ट किया बाहर से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब मैं 1991 में आया था तो मैं बोला मैं जाके दिखूं से, तो वहाँ डॉक्टर अनीस अहमद रेक्टर थे। अभी इस्तिकबाल करने के लिए अभी के जो रेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, माशाअल्लाह, उनको मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपके मुल्क में भी माशाअल्लाह स्कॉलर्स है। हमारे स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते। अगर हम उल्मा की इज्जत करेंगे,
دائی کی عزت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی عہدہ بڑھائیں گے. اور میری ہمیشہ خواہش ہے کہ اسکالرس کو ملنا. تو 1991 میں آیا تھا ڈاکٹر احسان احمد کو ملنے، اور مل کے میری زندگی بدل گئی. ایک شیخ دیدات تھے، دوسرا ڈاکٹر احسان احمد تھے، اور میرا شوق ہے علماء سے ملنا. تو جہاں بھی جاتا ہوں علماء سے ملتا ہوں. علماء سے مل کے اللہ نے تھوڑی سی نالج مجھے بھی دے دی. لیکن میں مختلف علماء سے ملا، مختلف، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سلفی، اہل حدیث. ماشاءاللہ چند لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسا اللہ نے مجھے دیا. اسی لیے میری ہمیشہ ہے کہ میں اپنے کو بولتا ہوں قال اننی من المسلمین. عملی طور پہ چاروں ائمہ نے کہا آپ کو کوئی بھی فتویٰ ملا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، فتوے کو چھوڑ دو. تو عملی طور پہ میں پکا حنفی، پکا شافی، پکا حنبلی، پکا مالکی، پکا اہل حدیث، پکا سلفی. میں تحقیق کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں. یہ سب میرے ائمہ ہیں. اور اب جائیں گے، اگر باہر نکلیں گے پاکستان اور انڈیا کے بعد، یہ علماء کو ملیں گے، یہ عالم سب لوگ کی عزت کرتے. میں بھول گیا اور ایک بڑے عالم کے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، ہندو تھے، وہ میرے استاد تھے حدیث میں، ہندو برہمن تھے. 19 یا 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے مکہ بھاگ گئے، پھر کائرو جا کے سیکھے حدیث، پھر مدینہ یونیورسٹی کے ڈین بنے. ڈین، میں نے حدیث ان سے سیکھی، ہندو سے، تو مسلمان بن گیا. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا، کیونکہ امریکہ سیکھنے کے بعد نہ میں امریکہ کے پیچھے بھاگا، نہ میں سیکھنے کے بعد اللہ نے سارا دور کرایا، امریکہ کا بھی دور کرایا، آسٹریلیا کا بھی، لندن کا بھی، یو کے کا. نام لو شہر میں ہوں میں، لیکن دعوت کرنے کے لیے. تو جو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اگر کوئی غیر مسلمان بنتا ہے، اسے کہنا چاہیے مسلم بنو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، قرآن مجید پہ عمل کرو اور صحیح حدیث پہ عمل کرو، اور اپنے آپ کو مسلم کہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت میں لے کے جائیں گا. اور دعا ہے کہ ہم پاکستانی بھائی، ہندوستانی بھائی، جتنے بھی مسلمان ہیں اور بہنوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. کیونکہ اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو پاکستانیوں اور ہندوستانی، تھوڑے بنگلہ دیشی کو بھی اردو آتی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. آپس میں جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دو. کوئی پتھر پھینکتا ہے، اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ پہ نہیں پہنچے. میں کبھی بھی کوئی بھی میرے خلاف بات کے میں اس کا جواب دیتا ہی نہیں ہوں. خالی میرے سٹاف کو بولتا ہوں دیکھو بھائی میں نے کچھ غلطی کیا اور وہ صحیح کہہ رہے تو مجھے بولو، میں سدھر جاؤں گا. کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ماننا چاہیے. اور اپنا بڑپن یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا کرتا ہوں، جو میرے خلاف بات کرتا ہوں ان کو بھی میں نے اسٹیج پہ بلاتا ہوں بات کرو. کیونکہ میں ان سے کہتا ہوں کہیں بھی قرآن میں، کہیں بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے. برابر، میں کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھا بھی نہیں، نہ حدیث پڑھا. یہاں تو مارا ماری، میں ویڈیو کھولتا ہوں تو پاکستانی کہہ دو ایک علماء دوسرے علماء کو گالی دے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اگر مجھے کوئی گالی دیتا میں بولتا ہوں بھائی قرآن میں کہیں نہیں لکھے، حدیث میں کہیں نہیں لکھے، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. میری شرط ہے کہ آپ اللہ میں مانو، اللہ کے رسول میں مانو، ان کی بات کرو، میں آپ کو میری اسٹیج پہ بلاؤں گا. میرے خلاف بات کرو، نو پرابلم. یہ کرنے کی وجہ سے کئی جو میرے دشمن تھے میرے دوست بن گئے. جو اسٹیج سے میرے خلاف بات کرتے تھے میرے فیور میں بات کرنے لگے. جب مجھے ہجرت کرنے پڑا تو الحمدللہ سارے اکثر 95% جتنے ادارے ہیں، جتنے علماء ہیں، سب لوگوں نے سپورٹ کیا. بولا ذاکر نائک کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوئے گا الگ بات ہے، لیکن ہم وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں. الحمدللہ
वो तकाबले अध्ययन के इसमें माहिर है, मैं नहीं कहता, माहिनो कहते। तो ये आप मोहब्बत फैलाओ और आपस पहला ही पूछेंगे भाई कौन से फिरके के आप, और फिरके के अंदर फिरके, फिरके में फिरके, फिरके में फिरके, खत्म ही नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक ही दीन है, इस्लाम, एक ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आखिरी नबी एक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जुड़ के रहे, आपस में मोहब्बत से रहे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम मुसलमान जो अल्लाह की आयते कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला कहते हैं हम सबसे बेहतरीन कौम है सारी उम्मत में, लग रहा तो नहीं है। इंशाअल्लाह अगर कुरान की रस्सी को पकड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम सबसे बेहतरीन कौम होंगे। जिस तरीके से हमारे साहबाज थे अल्लाह के रसूल के वक्त पे, हमारे खुलफा राशिदीन थे, वी वांट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुआ करते कि हम उस टाइम पे रह के मुसलमान भी इंशाल्लाह वापस से टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे रहे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी कोई सवाल, अगर बारादरी से दोबारा कोई वहाँ पर माइक ओपन है तो बारादरी से अगर कोई नॉन मुस्लिम हमारे भाई कोई और सवाल पूछना चाहें, क्योंकि हम यहाँ से सवालात काफ़ी ले चुके हैं। बारादरी से अगर कोई सवाल है तो पहले उनको हक दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अगर वहाँ पे